دھمکی والا خط امریکہ سے آیا، استعفی نہیں دوں گا، چاہتا ہوں قوم اتوار کو میرے خلاف ووٹ دینے والوں کے چہرے دیکھ لے۔ عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد اور بیرونی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ کسی صورت استعفی نہیں دیں گے، آخری گیند تک مقابلہ کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں ملکی سمت کا فیصلہ ہوگا۔ اتوار کو تحریک عدم اعتماد کا جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے بعد مزید تگڑا ہو کر سامنے آؤں گا۔ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ عمران خان خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا۔ مقابلہ کرنا آتا ہے، کسی صورت سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ نواز شریف نے بھارت کو پیغام دیا تھا کہ فوج ایسا کر رہی ہے، میں اس میں شامل نہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ میرے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کوئی بیرونی قوت برا بھلا کہے اور میں چپ چاپ بیٹھا رہوں؟ دھمکی آمیز خط امریکہ سے آیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر عمران خان کی حکومت برقرار رہی تو پاکستان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ کہا گیا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔ روس جانے پر یہ سب کچھ کہا گیا۔ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ عوام سے کہتا ہوں کہ اتوار کو میرے خلاف ووٹ دینے والے ایک ایک غدار کا چہرہ دیکھ لینا۔ قوم سازش کرنے اور ان کا ساتھ دینے والوں کو نہ تو فراموش کرے گی اور نہ ہی انہیں معاف کرے گی۔ ملک کا سودا کرنے والے عصر حاضر کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ ملک کے اندر اور باہر موجود کچھ لوگ اور لندن میں بیٹھا مفرور جمہوری حکومت کے خلاف سازش کا حصہ ہیں۔ ایک ملک کی جانب سے دھمکی آمیز پیغام 22 کروڑ عوام کے خلاف ہے۔ جمعرات کو قوم سے اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اتوار کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ملک کس طرف جائے گا۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون جا کر اپنے ضمیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہو تو استعفی دیتے، الٹا بھی لٹک جائیں تو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ 3 لوگ کوئی نظریاتی ہیں۔ منحرف ارکان کو وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کے لیے آپ پر مہر لگ جانی ہے۔ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے اور نہ بھولنا ہے، نہ ان کو معاف کرنا ہے جو ہینڈل کر رہے ہیں بر صغیر کی تاریخ کیا ہے۔ میر صادق اور میر جعفر کون تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو غلام بنایا؟ یہ موجودہ دور کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کو معاف نہیں کریں گی۔ مجھے امید ہے کہ سندھ ہاؤس میں موجود ہمارے لوگ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے پرچی یا وراثت میں وزارت نہیں ملی، میں جدوجہد کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 7 یا 8 مارچ کو ہمیں امریکہ سے پیغام آیا، مجھے ملک کا نام نہیں لینا تھا۔ ہے تو یہ وزیر اعظم کے خلاف۔ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے پہلے سے ہی باہر کے لوگوں سے رابطے تھے۔ یہ پاکستان کی حکومت کے خلاف نہیں بلکہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ بدقسمتی سے ہمارے قانونی نظام میں طاقتوروں کو کٹہرے میں لانے کی سکت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سب کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے۔ ان لیڈروں کے بارے میں انہیں سب پتہ ہے کہ ان کی جائیدادیں کہاں ہیں۔ یہ 3 لوگ انہیں پسند آ گئے ہیں۔ 2 پارٹیوں کے دور حکومت میں 10 سال کے دوران 400 ڈرون حملے ہوئے، انہوں نے کبھی مذمت نہیں کی، اس لیے یہ انہیں پسند ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔